ایک میری نظر میں تو کم سے کم ایک کلیئر سٹیٹڈ گول تھا، اور براہ راست بالواسطہ مداخلت اسٹیبلشمنٹ کی، ایجنسیوں کی، فوج کی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. آئینی سیاست جو ہے وہ ہونی چاہیے، آئین کے دائرہ کار میں ہونی چاہیے، آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، ادارے جو ہیں وہ آزاد ہونے چاہیے لیکن اپنے حدود میں ہونے چاہیے. مطلب یہ سوچ کے لوگوں نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا تھا. اور آج جب ہم سنتے ہیں کہ یہ تو نو کانفیڈنس موشن کی طرف، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب سمجھے آپ ہار پہنانے جا رہے ہیں ان کو، مطلب آپ اپنی پی ڈی ایم کی سیاست کو کوڑے کے ڈبے میں میرے خیال سے ڈالنے جا رہے ہیں یہ کہہ کے. تو اس کے بعد جو لوگ آپ کے نظریاتی سپورٹر تھے، اصول پہ آپ کے ساتھ سپورٹ کر رہے تھے، وہ کہاں جائیں گے اگر آپ نے پیپلز پارٹی کی بات مان لی؟ مانیں گے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اعلامیہ جو تمام جماعتوں نے سائن کیا تھا، آج بھی پی ڈی ایم اپنے اس اعلامیے پر، اپنے اس گول پر، اپنے اس مقصد پر قائم اور دائم ہے. ہاں، چونکہ یہ مختلف 10 جماعتوں کا، ہم نے آپ کو بلایا اس لیے کیونکہ آپ کو صحیح بات بتائیں گے ہمیں. اب یہ اسپوکس مین کی طرح نہ بات کریں کہ اس پہ قائم اور دائم کھڑے اور یہ کھڑے. پیپلز پارٹی کا ایک پروپوزل ہے، اس کی بات کریں. آپ مجھے موقع دیں گے تو میں بات کروں گا نا. اگر آپ ہی نے بات کرنی ہے تو پھر میں آپ کی سن لوں گا. مجھے موقع تو دیجئے نا مجھے بات کرنے کا. آپ نے کافی ماشاءاللہ اس پر انٹرو دیا ہے. اب ظاہر ہے تھوڑا سا مجھے بھی ایک آدھ منٹ دیجئے تاکہ میں اپنا نقطہ نظر آپ تک پہنچا سکوں. گزارش یہ ہے کہ جیسے 10 جماعتیں ہیں، ہر جماعت کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، ہر جماعت اپنی اسٹریٹجی بیان کرتی ہے، تجاویز دی جاتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی پھر اس کے بعد جو متفقہ فیصلے ہوتے ہیں وہی اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تجویز ضرور دی ہے، لیکن اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اس کا پی ڈی ایم کے، جیسے آپ نے خود بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ سربراہی اجلاس میں اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اور مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ چونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ایک آئینی طریقہ ہے، اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے نمبرز کی بات. اب جیسے ہماری پارٹی نے پیپلز پارٹی سے دریافت کیا ہے اپنے ایلائے سے، اور آئندہ بھی ان سے ہم یہ دریافت کریں گے کہ آیا ان کے پاس نمبرز کی سٹیٹس کیا ہے. اگر تو نمبرز پورے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک آئینی طریقہ ہے، لیکن ماضی میں ہمیں اس چیز کا بڑا ایک تلخ تجربہ ہو چکا ہے. جیسے آپ نے بھی بہتر آپ جانتے ہیں کہ جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن آیا تھا تو 64 لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب کاؤنٹنگ ہوئی تو وہ 50 نکلے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نہیں چاہتے کہ کل کو اس قسم کا دوبارہ ایک پریشر ٹیکٹکس یوز کیے جائیں، چونکہ ماضی میں پاکستان میں ہمیشہ یہ معاملات جون سے دیکھنے میں آتے رہے ہیں. اسی لیے پی ڈی ایم نے اپنے تمام آپشنز سامنے رکھے ہوئے ہیں، جس میں جلسے تھے، جلوس تھے، ریلیز تھیں، اور پھر اس کے بعد جو ریزگنیشنز کا آپشن ہے وہ ابھی بھی ویلڈ ہے. کوئی ریزگنیشنز کا، استعفوں کا جو آپشن ہے وہ ہم نے کوئی اس کو ترک نہیں کر دیا. جو تحریک بڑھتی ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیے ایک مومنٹم ہوتا ہے جس کو بلڈ کرنا ہوتا ہے پولیٹکس میں. اس میں کئی جماعتیں اپنی تجاویز دیتی ہیں. ضروری نہیں کہ ہر جو تجویز ہے وہ قابل عمل بھی ہو. سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو بھی تجویز ہے کیا وہ قابل عمل ہے. اگر پیپلز پارٹی ہمیں کنونس کر لیتی ہے ہاں بھئی کہ ہمارے پاس نمبر وہ پورے ہو جاتے ہیں، تو اس پر ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے. لیکن ابھی کوئی چیز بھی فائنلائز نہیں ہوئی ہے. اصل جو چیز ہے، جو کہ پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے یا جو گول ہے پی ڈی ایم کا، وہ کیا ہے، ہمیں اس میں دیکھنا ہوگا کہ آیا پچھلے 2.5-3 سالوں میں یہ حکومت جو دعوے کر کے آئی تھی یا لائی گئی تھی، کیا جو تبدیلی کے وعدے کیے گئے، کیا جو کرپشن ختم کرنے کے وعدے کیے گئے، اور یہاں تک کہا گیا کہ جی ہم غریب کو اوپر اٹھائیں گے، تو انہوں نے تو واقعی غریب کو اوپر اٹھا دیا ہے. آج تو امیر تر ہو گیا ہے، اور وہ بھی وہ لوگ جو ان کے حکومت کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، اور غریب تر ہو رہا ہے. آج مہنگائی دیکھیے، اس پر کوئی ان کی توجہ نہیں ہے. غربت ہے، بے روزگاری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ گورننس کے ایشو ہیں.
لیکن آپ کا یعنی کہ کرمانی صاحب کہنا پھر یہ ہے، اور اٹ میک سینس، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ پیپلز پارٹی آپ نمبرز لائیں، اگر نمبرز ہوں گے تو پھر وہ خرید و فروخت اور ہارس ٹریڈنگ اور اسٹیبلشمنٹ کا سہارا جو ہے اس طرف ہمیں نہیں جانا پڑے گا، اور میں بھی پھر ہم یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مناسب بات ہے آپ کی. اور بات ہے کہ پھر نمبرز آپ کے ہو بھی گئے تو وہ بھی ٹوٹنے کا یہ سارا چکر جو چلتا ہے آپ کو بھی پتا ہے. مریم صاحبہ نے بھی کہا تھا name them and shame them after the Senate elections، اور آج بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ resignation is a very real possibility. In fact they will definitely be considered. تو یہاں پہ یہ بات آپ کی یہاں تک تو مناسب ہے، لیکن اب تھوڑا سا اگر ہم آگے چلیں تو آپ کو سر یہ نظر آ رہا ہے اس وقت کہ جو پرائیورٹیز ہیں وہ پیپلز پارٹی کی کچھ اور ہیں، اور کیونکہ پیپلز پارٹی کو آپ اتنا ساتھ لے کے چلے کہ ان کے ہٹنے سے لگتا ہے جیسے پی ڈی ایم ہل گئی ہے، ورنہ ضروری نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی اگر تھوڑی ہٹتی بھی تو کوئی پی ڈی ایم ہل جاتی، یہ ضروری نہیں تھا. لیکن آپ ان کو ایسے اپنے قریب لے کے چلے کہ جیسے کہ آپ ایک ہی ہیں، تو پھر جب وہ ہٹے آپ کے موقف سے تو لگا جیسے پی ڈی ایم ہی ہل گئی ہے. تو اب یہ کس طرح آپ جو ہے نا ریکنسائل کریں گے اس چیز کو؟ اور عوام کو دیکھیں، خان صاحب کو بڑا یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ پھر پوائنٹ کرتے ہیں آپ لوگوں پہ اور کہتے ہیں دیکھا ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، یہ تو مفادات کا ٹولہ ہے، یہ تو اصول کی بات ہی نہیں. تو یہ کیسے آپ پبلک پرسیپشن کو بنائے رکھیں گے اپنے ہاتھ میں؟ دیکھیے، جہاں تک مفادات کی بات کی ہے، کیا پی ڈی ایم نے ابھی تک جب سے پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی ہے، پی ڈی ایم کی جتنی بھی جماعتیں ہیں انہوں نے کون سے اپنے ذاتی مفادات کی بات کی ہے؟ پی ڈی ایم کی آپ اٹھا کر جلسے دیکھ لیں، تقاریر دیکھ لیں. سر پیپلز پارٹی فائدہ اٹھا گئی نا، نہیں دیکھیں پریشر ان سے ہٹ گیا. نہیں، یہ تو آپ کا یہ ایک آپ کا ایک پرسیپشن ہے کہ کون فائدہ اٹھا گیا کون نہیں فائدہ اٹھا گیا. ابھی تک دیکھیے کوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے سوائے جو انہوں نے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کی ہے، اس کے علاوہ کیا فائدہ پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے؟ آج بھی نون لیگ کا وچ ہنٹ ہو رہا ہے، آج بھی کیا پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمے واپس لے لیے گئے ہیں جو انہوں نے کوئی فائدہ اٹھا لیا، یا نون لیگ نے کے خلاف کوئی مقدمات واپس لے لیے گئے؟ بلکہ یہ تو مذاق مین اپوزیشن پارٹیز اور یہ تو مذاق ہے. نواز شریف مریم نواز کے خلاف 7 دن میں 6 دن پیشیاں ہوتی تھی، روز کے 2 پیشیاں ہوتی تھی، ان کو کنوکٹ کر دیا گیا. یہاں فیک اکاؤنٹس کیس چل کے نہیں دیتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ برابر کا رویہ ہو رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ انصاف برابر یہاں پہ ملتا ہے سب کو. میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ انصاف، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انصاف، میرا کہنے کا مطلب ہے کہ انصاف نہ پہلے ہوا ہے نہ انصاف اب ہو رہا ہے.